Kayong kabar damo sa may kabar nung ito may tawag ko ano lahat manuto ikano ang ito ito pero mga sumaba mga pipero may punto ang dalabay ito kayong kabar ang dalabay ito soba السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں بتا دوں. سب سے پہلے نمبر پر ہم چونکہ یہاں پر مرد حضرات مسجد میں اور ہماری مائیں اور بہنیں گھر پہ دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں. دین اور پھر دین کی بات جس طریقے سے یہ بات جتنی اونچی اور بڑی اور قیمتی ہے اسی طریقے سے اس بات کو سننے کے آداب بھی بڑے اونچے ہیں. ہر جگہ کے ایک قانون ہوتے ہیں. ہم سرکاری کچہری میں جاویں اس کے نیم اور قانون کے مطابق کھڑا رہنا اور بیٹھنا پڑتا ہے. ہم اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں یا والی بن کر ہم جائیں اسکول کے قانون کے مطابق ہمیں جہاں جانے کی اجازت ہو وہاں جائیں گے, جہاں بیٹھنے کی اجازت ہو وہاں بیٹھیں گے, جہاں رکنے سے منع کیا وہاں رکیں گے بھی نہیں, جہاں دیکھنے سے منع کیا وہاں نہیں دیکھیں گے. یہ قانون اور نیم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دین کی بات سننے کے بھی کچھ قانون اور نیم ہیں جس کو ہم اپنی زبان پہ کہتے ہیں آداب. ان کے سب سے پہلا ادب میں سے یہ ہے کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے مل جل کر کے جڑ کر کے بیٹھے. اگر معذوری اور مجبوری ہے تو بات الگ ہے, ٹیک لگا کر کے دور بیٹھ سکتے ہیں, اجازت ہے شریعت میں, ورنہ حتی الامکان مل جل کر کے بیٹھے. اور دوسرا دین کی بات کو دھیان سے سنیں.
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہم یہاں ہیں بیان کی مجلس میں، لیکن دماغ ہمارا، سوچ ہماری، دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، جس سے بیان میں کیا کہا گیا وہ سمجھے کچھ اور عمل الٹا کیا جاتا ہے، جس سے کبھی کبھار نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دین کی بات سننے کے لیے دل و دماغ کو حاضر رکھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تیسری بات، دین کی بات سننے سے پہلے اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، میں یہاں کیوں آئی ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارا مقصد کسی کو بتانے کے لیے ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے، کسی کو خراب نہ لگے اس لیے ہے، تو ہمارا آنا اسی لیے ہوگا، ہمارا سننا اسی لیے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت مکہ سے یہاں آئی ہے، مدینہ ہجرت کر کے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ فلاں مرد سے شادی کرے۔ یا مرد مکہ سے آیا ہے ہجرت کر کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت سے شادی کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی ہجرت جس مقصد کے لیے ہوگی، جس کا چلنا جس مقصد کے لیے ہوگا، جس کا سفر کرنا جس مقصد کے لیے ہوگا، اس کو اسی کے اوپر ثواب اور عذاب اور بدلہ کا نہ ملنا اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے جہاں کہیں ہم دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے یا جائیں تو نیت یہ کرے میں دین کی بات اس لیے سننے جا رہا ہوں یا سننے جا رہی ہوں کہ جو باتیں سنوں گی اس کے اوپر میں ضرور عمل کروں گی یا عمل کروں گا، اور عمل بھی اس لیے کروں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے اندر بڑے مالدار بن گئے، جتنا بندہ چاہتا تھا اتنا مال آ گیا۔ دنیا کے اندر بڑا گھر بنا لیا، بڑا بنگلہ بنا لیا، جتنا بڑا وہ بنانا چاہتا تھا سب کچھ کر لیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے سارے عیش کے اسباب سامان، گھر میں ایئر کنڈیشن کی ضرورت تھی، اے سی لگا دی، سردی کا سیزن آیا ہیٹر لگا دیا، کھانے کے اعتبار سے جو لذیذ سے لذیذ کھانے تھے وہ سب منگوا لیے، سب کچھ مل گیا اور بڑی عیش کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلا گیا۔ لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا تو اس کی یہ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی عیش میں نکلی ہو اس کو بربادی والی سمجھا جائے گا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہوگی۔ اور اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ غریبی کے ساتھ، فقر اور محتاجگی کے ساتھ بھی زندگی گزار کر کے چلا گیا، چاہے کچھ نہ ہو، کہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت نعمتیں دی ہیں۔ انسان سوچتا نہیں ہے کہ میرے پاس کیا کیا ہے، اگر وہ سوچنے بیٹھے تو اپنی ذات میں حساب کرے تو وہ کتنے کروڑوں کا خود اس کی ذات ہے، کتنے کروڑوں کی۔ ایک گوٹھن فیل ہو جاتا ہے اور وہ ہڈی گھس جاتی ہے، کیلشیم ختم ہو جاتا ہے، اور پیر میں جب درد شروع ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو آپریشن کر کے گوٹھن بدلنا پڑے گا۔ پوچھو قیمت کیا ہوتی ہے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تک خالی گوٹھن کے آپریشن کی قیمت، نی جوائنٹ ریپلیس۔ گوٹھن تو بدل دیا، پیسے بھی دے دیے،
کتنا ہی اچھا، سب سے اچھا گوٹھن اگر بدل کر کے رکھا ہے تو بھی وہ بندہ زمین پر بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج تک جیسے وہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بیت الخلا میں جاتا تھا اب نہیں بیٹھ سکتا، آج تک جیسے دوڑتا تھا اب نہیں دوڑ سکتا، آج تک جیسے چلتا تھا اب نہیں چل سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اتنے پیسے دیے تو بھی، اور تکلیف اوپر کی دور کی۔ بندے کو اس وقت قدر ہوتی ہے کہ ہو یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب چاہے تب کھڑے ہو کر چلتے ہو جاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا قدر انسان کو نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہی کر لینی چاہیے، ختم ہونے کے بعد نہیں۔ اگر نعمت موجود ہے اسی وقت قدر کر لی کہ ہاں اللہ نے مجھے پیر دیے ہیں، اس کی قدر یہ ہے کہ اب اللہ کی مان کر چلوں، اللہ نے جہاں کہنے کا کہا ہے وہاں میں اس گوٹھن کو استعمال کروں، جہاں سے منع کیا وہاں اپنے پیر کو نہ لے جاؤں، یہ ہے اللہ کی شکر گزاری، یہ ہے نعمت کی قدر کہ رک جاؤ۔ یہ تو میں نے گوٹھن کی مثال دی ہے جو بدل بھی سکتا ہے، آپریشن بھی ہو سکتا ہے، مجبوری اور محتاجی کے ساتھ آدمی جی سکتا ہے۔ انسان کے سینے میں دل ہے، ہردے، ہارٹ، اس میں بڑی باریک باریک نسیں ہیں، رگیں ہیں، ان رگوں میں خون جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ انسان کو اٹیک آتا ہے تو کبھی کوئی نس میں کوئی رگ میں تھوڑی دیر کے لیے خون اٹک جاتا ہے، انسان ایسا بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، خون اٹکا ہے ہردے میں، زبان سے بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں۔ اور ایسے تو دل کی کئی نسیں ہیں، اور ساری ہی نسوں میں جب سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا بچہ تھا اور ماں کے پیٹ میں روح ڈالی تھی، وہاں سے لے کر موت تک اللہ نے ان رگوں کو، نسوں کو برابر اندر چلایا ہے، نہ اندر کوئی صاف کرنے والا جاتا ہے نہ اندر کوئی کچرے کو ہٹانے والا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، چلا رہے ہیں۔ اپنے ماننے والوں کی نسیں بھی چل رہی ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا دل بھی اللہ برابر چلا رہے ہیں۔ ماننے والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، نہیں مانتے اس کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ماننے والوں کے پیر میں بھی طاقت دے رکھی ہے، نہیں مانتے اس کو بھی طاقت دے رکھی ہے۔ ایسے ہی نہیں دے دیا، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج تو میں نے وہ سب کچھ دے دیا ہے لیکن قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، چھوٹو گے نہیں۔ تسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہے ان پر تم سے سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کے پاس دنیا میں تھوڑا مال نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتے اور دنیا میں فریاد کرنے پھرتے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، بہت دیا، حساب کر اپنی ذات میں۔ میں نے گوٹھن کا بتایا، ہردے کا بتایا، ایک نس بند ہو جاتی ہے، ایک نس، اس کو بدلنے کے لیے نئی نس تو دنیا میں کوئی پیدا کر نہیں سکتا، رگ نہیں بنا سکتا۔ پیر کی پنڈلی میں ایک رگ زیادہ ہے، اس رگ کو نکال کر کے ہردے میں فٹ کرنے کے بائی پاس سرجری کے آپریشن کے کتنے روپئے پوچھو؟ 6 لاکھ 8 لاکھ، پھر اس میں بھی پرہیزی کے ساتھ جینے کا۔ وہ اصل نس نہیں ہے، اب بدل چکا ہے اندر، اب وہ محنت مزدوری کا کام نہیں کر سکتا جو پہلے کر سکتا تھا۔ پہلے جو دھوپ میں رہ کر کام کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے کیونکہ آپریشن ہو گیا ہے۔ تھی نعمت، اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ کتنے کا میرے اندر ہے۔ آنکھ دیکھو، آنکھ کے اندر ایک قطرہ پانی کا خشک ہو جائے، پوری دنیا کی سائنس مل کر وہ پانی کا قطرہ اندر پیدا نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، دنیا کے کوئی بھی کونے سے ڈاکٹر آ جائے، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہو، ان کو بلا کر کے آنکھ بتاؤ یا ان کے پاس جاؤ، کہیں گے بھائی آنکھ کی رگ میں سے پانی سوکھ گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہہ دیتے ہیں۔ نس سوکھ گئی ہے، کس نے سکھائی اور آج تک اس کو کون چلاتا تھا، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں مفت میں دی تھی، ہم نے کیا قدر کی، کہاں اس کو استعمال کیا؟ زبان، دانت، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ 32 35 30 دھار دار دانت
ایک دم دھاری دار کہ مضبوط چیز کو بھی توڑ دے، اتنی دھاری دار دانتوں کے درمیان میں ایک گوشت کے لوتھڑے کو ہر وقت ہلتا رکھے اور ان دانتوں کے اندر اس کو پھنساوے نہیں، کاٹنے نہ دے اور محفوظ رکھے۔ زبان دانتوں کے بیچ میں چل رہی ہے، اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا فی انفسکم، تم اپنی ذات میں غور کرو، بہت کچھ جاننا ملے گا۔ اور اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بہت دیا ہے۔ ہاں، ہم جو کہتے ہیں اس کے پاس بہت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظریں اپنے سے اوپر والوں کی طرف اٹھتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں چین سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہیں۔ اگر میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرا اپنا سادہ گھر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ گھر ہوتے ہوئے جھونپڑی والوں کو دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے ایسا گھر دیا کہ جس میں سلیب ہے، چھت ہے، گرمی بھی نہیں لگتی، بارش کا پانی بھی نہیں گرتا اور ٹھنڈی بھی نہیں لگتی، دروازے بند کر دیتے۔ بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو رات کو سونے کے لیے ایک چھپر بھی، ایک جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بنگلے والے کو دیکھنے جائیں گے تو ناشکری کریں گے، دیکھو میرے پاس تو ایک ہی گھر ہے، اس کے پاس تو پورا بنگلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر گھر نہیں ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس گھر نہ ہونے کے باوجود ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ کرایہ دے سکے۔ ہمیں اللہ نے طاقت دی، کرایہ تو دے سکتے، بھاڑا تو دے سکتے، اللہ کا شکر ہے، اس پر بھی شکر ادا ہو سکتا ہے۔ مطلب ہر لائن میں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، کرایہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو بھی بندہ یہ سوچ سکتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے چلتا پھرتا تو رکھا ہے کہ میں سکون سے زندگی گزارتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے چارپائی میں اور دواخانے میں پڑے ہیں، ساری دنیا اس کے پاس ہے، ساری دولت اس کے پاس ہے، گھر بھی ہے، بنگلے بھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر دواخانے میں پڑے ہیں۔ رات دن دوائیوں کا ڈوز، انجیکشن کا ڈوز، بوتلیں چڑھائی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیسی تکلیفوں کے ساتھ، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ بھی چارپائی پر ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے چلتا پھرتا رکھا ہے، تو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی، اور اس طرح شکر کرتے رہیں گے تو اللہ نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ بہت دیں گے اللہ، اتنا دیں گے کہ بندے کے پاس سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی شکر گزاری کرے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کیا شکر کرے، پہلے تھوڑا وہاں سے لے لوں، تھوڑا یہاں سے کما لوں، تھوڑا یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس کے بعد شکر کریں گے۔ ابھی تو ہے کیا نہیں، تو کبھی بھی ہمارے پاس کچھ آئے گا نہیں، کبھی نہیں آئے گا، خالی ہوتے جائیں گے۔ اور پھر جب خالی ہوتے جائیں گے تو پھر حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑیں گے۔ کہاں سے آتا ہے جیسے بھی آوے آنے دو، یہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ ساری خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ اللہ کے نبی کی ایک تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھنے جاؤ گے تو ناشکری پیدا ہوگی، اور آخرت کا معاملہ آوے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، صرف میں تو 5 وقت کا نماز پڑھ لیتا ہوں، بس کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلیں بھی پڑھتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اوپر والوں کو۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں دے سکوں، تمنا کریں، اللہ دیں گے۔ بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اور میری تو نماز بھی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو، تاکہ اس کے ذریعے سے بندے کی زندگی کے اندر چین اور سکون آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک اتنا جملہ بیان فرمایا ہے، لیکن بہت جامع جملہ ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری دنیا کی زندگی چین سکون والی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی کامیابی والی بن جائے گی۔
وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اگر وہاں کی کسی کی ناکامی ہو گئی تو وہاں کی ناکامی بھی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس کے اوپر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے فرمایا ان نعمتوں پر بھی سوال ہوگا، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی کہ کیا یہ بھی نعمت ہے اور اس پر بھی سوال ہوگا کیا؟ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر کے اپنے گھر میں تھے، پریشان تھے، بھوک سخت تھی، تو بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر کے اپنے گھر سے نکلے دوپہر کے وقت، وہاں پر گئے۔ میں مختصراً شارٹ کٹ کر کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی سیدھے گئے مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں، دیکھا تو وہاں پر حضرت ابوبکر اور عمر بھی پہلے سے موجود تھے۔ عمر سے پوچھا آپ کہاں؟ تو کہ ابوبکر بھی یہاں پر تھے۔ ابوبکر سے پوچھا تو سب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا دوپہر کا وقت ہے، گرمی بہت سخت ہے، میں تو گھر پہ تھا، لیکن بھوک اتنی سخت تھی کہ نیند نہیں آتی تھی، اس لیے بھوک کی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہو کر کے میں گھر سے نکل کر کے مسجد آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا نبی اللہ، میں بھی گرمی سخت ہے، بھوک بہت زیادہ تھی اور بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر کے یہاں مسجد کے اندر آیا۔ تو پوچھا ابوبکر بھی یہاں پر تھے، ابوبکر سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی وجہ بیان کی۔ لیکن یا نبی اللہ، آپ تو بتائیے آپ مسجد میں کیوں تشریف لائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دونوں ساتھیوں، جس چیز نے تم دونوں کو پریشان کر کے گھر سے مسجد تک پہنچایا ہے، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر کے گھر سے مسجد آیا ہوں۔ باقی دوپہر کے وقت کوئی نہیں نکلتا، وہاں گرمی بہت سخت ہوتی ہے، اور عرب کے اندر اس وقت بہت زیادہ رواج تھا کہ دوپہر کے وقت کوئی نکلے ہی نہیں، سب کھانا کھا کر سو جائے 12-1 بجے۔ اور وہاں کی گرمی، عرب کی گرمی بہت مشہور، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے۔ تو تینوں نے، یعنی اللہ کے رسول اور آپ کے دونوں ساتھی، بھوک کی وجہ سے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ، تینوں ساتھ میں گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کے سلام کیا، پوچھا ایوب کہاں ہے؟ تو گھر میں سے اہلیہ نے جواب دیا کہ کام سے گئے ہیں، ابھی آئیں گے، اب تشریف رکھیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ہیں۔ کرنے کیا گئے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے گئے ہیں۔ وہاں گئے تو ابو ایوب تو تھے نہیں، لیکن بیوی نے یہ کہا کہ ابھی آئیں گے، اس لیے آپ وہاں پر رکے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ابو ایوب انصاری آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ تشریف لائیے۔ مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی میں سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنے کھیت میں گئے اور وہاں سے ایک کھجور کا کھوشا، جیسے اپنے یہاں ناریلی کی نوم ہوتی ہے، ایسے کھجور کے نمکھے ہوتے ہیں، کھوشے، ایک بہت بڑا نمکھا توڑ کر کے لائے اور کہا یا نبی اللہ، آپ اور ابوبکر عمر آپ اس میں سے کھائیے، جب تک آپ کھائیں گے میں کھانا تیار کر دوں گا۔ کچی پکی سب کھجوریں توڑ کر کے لائے، کیونکہ ابو ایوب سمجھ گئے تھے کہ میرا مہمان اس ٹائم پر کیوں آیا ہے، یہ سب مہمان بن کے کیوں آئے، ان کی کیا وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایوب، پکی پکی توڑ کر لاتے، پورا ہی نمکھا کیوں توڑ لیا؟ تو ابو ایوب نے کہا یا نبی اللہ، کسی کو کچی زیادہ بھاوے، کسی کو پکی زیادہ بھاوے، میرے مہمان مجھ سے خوش ہو جاوے، اس لیے سب طرح کی لے کر کے آیا ہوں۔ اب ابو ایوب نے وہ کھجور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی اور خود بکری لے کر کے ذبح کرنے کے لیے بیٹھے تاکہ گوشت تیار کر کے اپنے مہمانوں کو کھلائیں۔ بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، کھانا بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سامنے پیش کیا کہ آپ کھائیے۔ آپ نے ابھی سنا کس بھوک اور پیاس کی وجہ سے
گھر چھوڑ کر کے باہر پریشان ہو کر نکلے تھے، اس کے بعد کھانا ملا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر و عمر سننا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے یہ نعمت جو دی ہے کتنی بھوک کے بعد، کیونکہ جب کھانے بیٹھے تھے تو ابو ایوب سے کہا تھا اس میں سے تھوڑا سالن نکال کر کے میں آپ کو دیتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آ، اس لیے کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھی بھوکی ہے۔ ایسی حالت تھی، اور ایسی حالت کے بعد کھانا نصیب ہوتا ہے، مہمان بن کر گئے کسی کے گھر پر، اور جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور پیٹ بھرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابو بکر و عمر، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال کریں گے۔ سوچے کیا ہمیں کبھی ایسی بھوک پہنچی ہے کہ ہم پریشان ہو کر بھوکے گھر سے نکلے ہو کہ کہیں سے کچھ مل جائے؟ کیا اللہ نے ہمیں ایسا کبھی بھوکا رکھا ہے؟ اور نہیں رکھا۔ جب وقت پر ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں وقت پر ہم استعمال کر لیتے ہیں، کبھی اللہ نے ہمیں پنکھے بغیر نہیں رکھا، انتظام کر دیا لائٹ بل بھرنے کا، کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، کھانے کا انتظام کر دیا، کبھی ننگا نہیں رکھا، کپڑے کا اللہ نے انتظام کر دیا، پھر بھی ہم یوں سوچ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہمیں کیا جواب دینا ہے، وہ تو مالداروں کو جواب دینے کا ہے۔ نہیں بھائیو، اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، ہم سب سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس سے سوال ہوگا اگر اس نے نافرمانی والی زندگی گزاری ہے تو جواب نہیں دے سکے گا۔ ہم سب کو مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، بھلے 100 سال جی رہے تو بھی بہت چھوٹی زندگی ہے، اس لیے کہ دنیا کی 100 سال کی زندگی، 200 سال کی زندگی، 500 سال کی زندگی، دنیا کے 50,000 سال ہوئے، ایسا تو خالی قیامت کا ایک دن ہے، قیامت کا ایک دن۔ جب اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم اپنے نفس کے چاہتے ہوئے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور رب کو بھول بیٹھے ہیں، تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر نہیں ہونا ہے اور ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ کیا جواب دے سکیں گے؟ دیکھو ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس کلمے کے بعد اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں پابند بنا کر کے بھیجا ہے، یہ کام کرو یہ نہ کرو، ہم کون سے کام اللہ کے کرنے کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہم کس سے بچ رہے ہیں؟ تھوڑا سوچے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچ لیا کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پورا دن میں نے کتنی اللہ کی مانی اور کتنی اپنی من مانی چلائی، جتنی اللہ کی مانی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جتنی من مانی چلائی اس پر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے جتنے جاندار اس دنیا میں آئے سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، سب کا ایک وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، جس وقت جس سیکنڈ جس گھڑی پر جس حالت کے اندر جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں پر وہ آ کر رہے گی۔ ہم تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت بڑے اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہ بھی بنایا تھا، اور بادشاہ بھی ایسے تھے۔ آج تک دنیا کے سارے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کی ہے دنیا کی پبلک پر، لوگوں پر، حضرت سلیمان وہ بادشاہ تھے کہ اللہ نے پرندوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا، جناتوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا، ہواؤں پر بھی اللہ نے حکومت دی تھی۔ سلیمان کہے اس طرف ہوا چلتی تھی، سلیمان کہے تو رک جاتی تھی۔ اتنے بڑے اللہ کے نبی تھے، بڑے بڑے سرکش شیاطین اور جنات
سلیمان کے حکم کے تابع ہوتے تھے، پرندوں کی حاضری لیتے تھے، کیڑی اور مکوڑا کیا بولتا ہے اس کو سن لیتے تھے۔ اللہ نے سب قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہمیں فرصت ہی کہاں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں؟ قرآن کیا کہتا ہے وہ سننے کی فرصت ہے۔ اب تو کتنی آسانیاں کر دی کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کو خالی موبائل کے اندر سن کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والوں نے ایک ترتیب بنائی، جیسے مولانا یونس صاحب پالنپوری، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت دے، روزانہ 1-2 آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کر کے تھوڑی سی مختصراً تشریح پڑھ کر کے لوگوں کو موبائل میں بھیج رہے ہیں، اور سب کے پاس موبائل میں آتی ہے، خالی 4 منٹ نکال کر کے سنیں تو کئی سال سے وہ چلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں اب کتنی مدت چلے گی۔ پورا قرآن کیا کہتا ہے کم سے کم ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورت ہوتا ہے سورہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، ایک سورت کا نام گائے رکھا اللہ نے، ایک سورت کا نام کیڑی رکھا نملہ، ایک سورت کا نام شہد کی مکھی رکھا بھیڑ، سورہ نحل مد مکھی۔ یہ سب کیوں رکھا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا، ایک مرتبہ اپنے درباریوں کی حاضری لینے کے لیے بیٹھے، ان کے درباریوں میں ایک پرندہ تھا جو ہدہد نام کا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے دربار میں سے ایک درباری غائب ہے، حکومت کے جو ممبر ہیں ان ممبروں میں ایک غائب ہے۔ کون؟ وہ ہدہد نام کا پرندہ جس کو ہم اپنی زبان میں لکڑ کھود کہتے ہیں۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ اگر وہ آئے گا اور صحیح عذر بتائے گا تو ٹھیک ہے، باقی میں ان کی سزا کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا۔ جب وہ ہدہد آیا، پوچھا گیا کہاں گیا تھا، تو ہدہد نے ملکہ سبا کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں ایک عورت ہے بلقیس نام کی، وہ حکومت کر رہی ہے، آگ کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، البتہ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے پاس دعوت دے کر بھیجتے ہیں، پھر وہ بلقیس اطاعت گزار اور فرما بردار ہو کر آ جاتی ہے۔ بات تو بہت تفصیل ہے، مختصراً یہ کہ اتنے بڑے نبی تھے کہ پرندے کی ساری باتوں کو، ان کی حاضری لینا، ان کے اوپر پابندی لگانا، ان کی سزا کرنا، یہ سب اللہ نے اس کو اختیار میں دیا تھا، اور پرندے کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو ایک جگہ کے اوپر مسجد اقصی کی تعمیر ہوتی تھی، بیت المقدس مسجد بن رہی تھی، اور سلیمان علیہ السلام لکڑی کو ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہاں سامنے مسجد بن رہی ہے۔ دیکھ نہیں بلکہ نگرانی کرتے تھے، چوکی بھر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد بنا رہے تھے وہ انسان نہیں تھے، سرکس جنات تھے جو سب کو پریشان کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے تو تابع تھے، تو وہ نگرانی کرتے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کی موت کا وقت آیا تو سلیمان علیہ السلام لکڑی کے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بن رہی ہے، جنات مسجد بنا رہے ہیں، کام چالو ہے۔ اسی حالت میں جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت سلیمان کی روح کو قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ بھلے لکڑی کو ٹیک لگا کر کے کھڑے، بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں، لیٹنے کا بھی ٹائم نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب وہ تو لکڑی کو ٹیک لگا کر کے کھڑے، اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جناتوں کو ایسا تھا کہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، اس لیے وہ برابر کام کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، سامنے دیکھتے وہ بھی اس کو برابر دکھے تو ٹھیک ہے، باقی وہ بھی اوندا سمجھے الٹا سمجھے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے، دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ اب پتہ کیسے چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اودھی، دمک جس کو کہتے ہیں اودھی اپنی گجراتی زبان میں کہتے ہیں، اودھی کو اس کی لکڑی کے اندر پیدا کر دیا، اور جب اودھی نے اس لکڑی کو کھانا شروع کیا اور وہ لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو گئی جس پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، تو وہ لکڑی ٹوٹی، اور جیسے ہی لکڑی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے،
فلما خر تبینت الجن، تو جب سلیمان علیہ السلام گرے تو جناتوں کو پتا چلا کہ او ہو یہ تو مر چکے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اگر پہلے سے پتا ہوتا تو ہم یہاں تھوڑی مسجد بنانے کے کام میں لگے رہتے۔ یہ اتنے بڑے نبی، اس کے انتقال کا وقت آیا تو وہیں پر اللہ نے روح قبض کر لی، کسی کو ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے وہاں رہنے کی، جتنی لمبی مدت وہاں رہنی ہے، وہاں کی عافیت والی، وہاں کی چین اور سکون والی، وہاں کی نعمتوں والی زندگی کے لیے یہاں تیاری کریں۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے خاطر اپنے آخرتوں کو برباد کر رہے ہیں، اور فتنے تو روزانہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت فتنے بہت آئیں گے، آج آ رہے ہیں۔ ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے فتنے، یہ ابھی یہ اسکیم چلی تھی، اس کے اندر یہ آوک آ رہی تھی، ایسا ہو رہا تھا، اس کو بند کرایا گیا، علماء نے راستے بتائے کہ بھائی یہ کرو تو یہ راستہ بند ہو جائے گا، اس سے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی لوگوں نے محنتیں کی، نیک لوگوں نے قربانیاں دی، جیسے وہ فتنہ ابھی تو ختم ہوا، تھوڑے ہی دن ہوئے کہ دوسرا کوئی نیا فتنہ دوسری طرف سے شروع ہوتا ہے، اور الگ الگ انداز اور الگ الگ کیا کہتے ہیں ڈیزائن لے کر کے اور الگ الگ شوق لے کر کے فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس فتنے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم کون سے فتنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج کل ہماری نوجوان بچیاں اسکولوں کے اندر جاتی ہیں، چونکہ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اس لیے میں عرض کر دوں۔ اب تک یہ ہوتا تھا پہلے کہ 7 دوروں تک صرف ہماری بچی اسکول جاتی تھی، 5 سال کی عمر 4 سال کی عمر کے ہوئے اسکول جائے اور 7 دوروں تک پڑھے، 12 سال کی بچی ہوئے تو اپنے گھر پر آ جاتی تھی۔ اس کے بعد آگے اگر کوئی اسکول کرواتا تھا تو خالی لڑکیاں اسکول کراتے وہاں پر بھیجتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ اور اگر بچیوں کو تعلیم دینی ہے تو شریعت منع نہیں کرتی۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اپنے بچیوں کو گھر میں بٹھا کر کے ان کو ان پڑھ رکھو، ابھن رکھو، یہ نہیں ہے، سکھاؤ، تعلیم دو۔ اللہ کے نبی کے نزدیک تعلیم کی بڑی اہمیت تھی۔ جنگ بدر کے اندر مکہ کے کافر قید ہو کر کے آئے اور کافروں کو فدیہ لے کر کے ڈنڈ وصول کر کے چھوڑنے کی بات آئی تو کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے، جس کو لکھنے آتا ہے پڑھنا آتا ہے، اس کو اس شرط پر چھوڑا جائے گا کہ وہ ہمارے کسی مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو چھوڑ دیا جائے گا۔ ارے کافر ہے اور جنگ میں اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ پکڑا گیا ہے، اس کو کس شرط پر ڈنڈ کیا؟ تو کہ خالی یہ سزا کہ وہ کسی مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ لکھنے پڑھنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے، بچیوں کو تعلیم دی جائے، لیکن اس کی ایک شکل ہے۔ جب تک ہماری بچی چھوٹی ہے 10 سال کی، وہاں تک تو ہم کوئی بھی اسکول میں بھیج دے جہاں مسلمان اسکول کرانے والے ہو۔ آج کل یہ بھی ایک فتنہ چلا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بچوں کو غیروں کی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے بچے جس چوپڑے میں اسکول کرتے ہیں اس چوپڑے کو کھول کر کبھی دیکھو کہ اس میں کیسا پاٹ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو پاٹ پڑھائے جاتے تھے اب وہ پاٹ نہیں ہے۔ اب پاٹ کیا ہے؟ چونکہ موجودہ حکومت کی 100 سال کی ایک محنت ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس ملک کے رخ کو بدلا جائے، لوگوں کے دلوں میں کفر کو پیدا کیا جائے، اسلام کے دشمنی پیدا کی جائے، اللہ سے نہ ہونے کا اور اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق سے ہوتا ہے یہ سمجھایا جائے، اس لیے لیسن اور چوپڑی کے پارٹ ایسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے بچے اگر کوئی مسلمان اسکول میں پڑھنے جائیں گے تو صاحب اس کو کہے گا کہ بیٹا دیکھو آپ یہ پڑھتے ہو اسکول میں پاٹ میں لکھا ہوا ہے، چوپڑی میں ایسا لکھا ہوا ہے، باقی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ ایسا مسلمان صاحب ہوگا تو کہے گا، اور اگر مسلمان صاحب نہیں ہوگا تو ہمارے بچے کو کیا سکھائے گا؟
وہیں جو چوپڑی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم اتنے غفلت کے اندر ہیں کہ کبھی اپنے بچوں کی چوپڑی کھول کے دیکھتے ہی نہیں کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے. کبھی نہیں دیکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیسا ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچے کی سوچ کیسی بن رہی ہے, ہمارے بچے کی فکر کیسی بن رہی ہے, ان کی جوانی کیسے پروان چل رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. کوئی چوپڑی کھول کے نہیں دیکھتا. میں آپ کو ایک مثال دوں. مسلمان صاحب اگر بچے کو اسکول کرائے گا تو چوپڑی پڑھاتے پہلے یہ کہہ دے گا کہ دیکھو بھائی, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بارش بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ ہے, زمین سے اگانے والا اللہ ہے. یہ مسلمان صاحب ہوگا تو کہے گا. اس کے بعد پھر چوپڑی میں سے بھڑائے گا کہ بھائی دھوپ سے بھاپ بنتی ہے, وہ آسمان پر جاتی ہے, پھر بادل بنتے ہیں, اس میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو بارش ہوتی ہے. مسلمان صاحب ہوگا تو ایسا بھڑائے گا. اور اگر کوئی مسلمان صاحب نہیں ہوگا تو کیا بھڑائے گا کہ دیکھو بارش کیسے ہوتی ہے بتائے, اس کا یہ سسٹم ہے. اللہ آئے گا ہی نہیں کہیں پر. یہ تو معمولی چھوٹے بچے کی چوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں. اب جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں, جیسے ابھی کے ایک سسٹم ہے کہ 8 دوران تک پراتھمک اسکول کے اندر رہتی ہیں. 5 سال کی بچی ہو تو پہلے دوران میں آتی ہے, 8 دوران تک پراتھمک میں رہی, اس کا مطلب 13 سال کی بچی ہماری جنرل اسکولوں کے اندر جاتی ہے. سب اسکولوں میں جہاں پڑھانے والے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں. ہماری بچی 13 سال کی ہے, نوجوان لڑکوں کے پاس اسکول کرنے جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے, اور بہت بہت بدتر کارگزاریاں ہم تک پہنچتی ہیں. 12-13 سال کی بچی اسلام میں 9-10 سال کی بچی عمر لائق ہو جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ 11 سال. اب وہ عمر لائق ہونے کے بعد نوجوان لڑکے کے پاس اسکول کرنے جاوے تو پھر ہم اپنی بچیوں کو وہ دینی تعلیم نہ دے سکے جو دینی چاہیے. حالانکہ دینی تعلیم دینے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے اور موبائل اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں نے وہ حال کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرنے کے لیے بہت بھاری پڑ گیا ہے. ہمارے لیے ماحول ایسا ہے. آج ایک فضا بن گئی ہے اوریانیت کی, ایک فضا بن گئی ہے گناہ کے کاموں کی, ایک فضا بن گئی ہے لوگوں کے اندر غلط رواجوں کی. اس کے اندر اپنی بچیوں کو حفاظت کرنا ایسے ہی بھاری پڑ گیا ہے. اور پھر وہ بچی جب کسی ماسٹر حضرات کے پاس جائے گی, صاحب کے پاس جائے گی, تو سب لوگ تو نیک نہیں ہوتے, وہ دونوں اچھے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں میری بیٹی بھی اچھی ہے اور میرا بھائی جو صاحب ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن شیطان دونوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کی زندگیوں کو برباد کر دوں, اس لیے وہ چال چل کر کے دونوں کو پھنسا دیتا ہے. برسیسا راہب کا قصہ آپ نے سنا ہوگا, بہت تفصیلی قصہ ہے. ایک وقت میں 8 دن رکوع میں, 8 دن سجدے میں رہنے والا, ایک وقت میں 8 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھانے والا, جب ایک عورت اس کے پاس پہنچتی ہے شیطان اس کو اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بدکاری, اور بدکاری کے بعد پھر اس سے بچے کا پیدا ہونا, اور پھر وہاں سے آگے چل کر کے اس کو شیطان کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ شیطان ہے. بہت لمبا واقعہ ہے, میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. پوری ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. شیطان کون کون سی جالیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے بچھاتا ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ہماری بچیوں کو اگر دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے, اسکول بھیجنا ہے, اللہ کا فضل ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں مسلمان اکثریتی علاقہ ہے, زیادہ مسلمان ہیں. ہمارے یہاں وہ سنستھا ہے جو کہیں نہیں دیکھی, بیت المال, اور انہوں نے انتظام کیا ہے مسلمان بچیوں کو تعلیم دینی ہے تو مسلمان بچیاں عورتیں ان کو تعلیم دے گی, ایسی انتظام کر کے رکھا ہے. اگر بچیوں کو اسکول کرانی ہے تو ایسی اسکولوں میں بھیجو جہاں پردے کے ساتھ انتظام ہے, تاکہ ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہ جائے اور ہماری عزت محفوظ رہ جائے. اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی اور دھیان نہیں دیا تو ہمارے لیے منہ نیچا کرنے کی باری آتی ہے, حالات ٹھیک نہیں رہتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنایا ہوا دستور ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہے.
چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے بھائیوں کہ کسی بھی طرح سے کوشش کر کے ہم اپنے گھر کی عورتوں کی، اپنے گھر کے بچوں کی، بچیوں کی دینی تربیت کی فکر کر کے دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے ساتھ ہم بھی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرے۔ اگر اس کے وارثین میں کوئی ایسے نہ ہو جو ایصال ثواب کر سکے تو ہم رشتہ داروں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ جب بھی ہم دعا کریں تو خالی یہ نہیں کہ اپنے لیے دعا کر کے رکھ دیں، بلکہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے پورے رشتہ دار، پوری امت کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ثواب کمانے کے لیے صرف ہم اپنے آپ کو خاص نہ کریں بلکہ تھوڑا بھی پڑے، نیت یہ کر لیں کہ پوری امت کو ہمیں اس کا ثواب پہنچانا ہے تو اللہ سب کو پہنچائیں گے۔ دعا سب کے لیے کریں گے، اللہ سب کو ثواب دیں گے، سب کے لیے نجات کا راستے کھولیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ تم اپنے اللہ سے مانگنے کے اندر اس طرح نہ سمجھو جیسے ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں کہ زیادہ مانگیں گے تو اللہ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ بڑے دینے والے، جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اتنا زیادہ دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے مرحومین کو زندگی بھر اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھیں اور جب بھی کچھ بھی پڑے تو ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، ان کی جو بھلائیاں اور خوبیاں ہوں اس کو لوگوں کے درمیان میں خوب بیان کریں۔ اگر کوئی برائی کسی میں ہم نے دیکھی ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مرحومہ کا انتقال ہوا ہے آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے مردوں کے، عورتوں کے، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بچوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، امت میں بسنے والے ہر فرد کی تو مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے، اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ مرحومین جو بھی اپنی دنیا کی زندگی پوری کر کے جا رہے ہیں وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم اپنی تیاری کر کے چلے گئے، تم اپنی تیاری کر لینا۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے راضی کر کے، خوش کر کے زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ تو ناراض ہو جائے ایسے کاموں سے ہمیں بچا لینا، اللہ تو ناراض ہو جائے ایسے کاموں سے ہمیں بچا لینا، ہماری حفاظت کر لینا، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی صحیح تربیت فرما۔ اللہ شیطان کی جالوں سے، شیطان کے نقشوں سے، شیطانی نقشوں سے، شیطان کے دھوکوں سے، فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ میں مسلمان مردوں عورتوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری امت میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ امت میں جو کوئی مقروض ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے قرضے کی ادائیگی کی جیب سے شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ امت میں جو کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، ان تمام کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ تو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو اچھا گھر نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھی پاکیزہ برکت والی، عافیت والی، عزت والی روزی نصیب فرما۔ اللہ امت میں جو کوئی جس لائن سے پریشان ہے ان کی اس لائن کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جس مرحومہ کا انتقال ہو چکا ہے مولا کریم ان کے وارث داروں میں اے اللہ کوئی ایسے بھی ہے جس کو سنبھالنا ایک مستقل کام ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ سب کو سنبھالنے والا، سب کی تربیت کرنے والا، سب کو کھلانے پلانے والا تو ہی ہے۔
اے اللہ کوئی ہوئے یا نہ ہوئے تو انتظام کرنے والا ہے، اے اللہ سارے ہی لوگوں کا انتظام تو فرما دے، جو بے انتظام ان کا انتظام تو فرما دے، جو بے سہارا ہے ان کا سہارا تو بن جا اللہ، جو بے سہارا ہے ان کا سہارا تو بن جا، جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریاتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک زندگی گزارنے والا بنا، آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے والا بنا، آخرت کی زندگی کامیابی بن جائے ایسے اعمال کرنے والا ہمیں بنا دے۔ مولا کریم موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، تو ہم سے راضی ہو جائے ایسی موت نصیب فرما، مولا کریم تیرے پیارا حبیب ہم سے راضی ہو جائے ایسی موت ہمیں نصیب فرما، اللہ تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق باقی ہو تو ہمیں ادا کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ موت کے بعد قبر کے اندر آسانیاں پیدا فرما، ہمارے زندوں کی ہمارے مرحومین کی ہم سب کی قبروں کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دینا، اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، ہم سب کو حشر کے میدان میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما، ہم سب کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرما، ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما، پل صراط پر سے بجلی کی طرح ہم سب کو گزار دے، اے اللہ اور جنت الفردوس میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرما، اللہ جنت الفردوس میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرما، اللہ ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے جس سے لوگ پریشان ہو جاوے، ہم پریشان ہو جاوے، ایسی زندگی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ محتاجگی والی زندگی سے ہمیں بچا لے، بیماریاں والی زندگی سے ہمیں بچا لے، کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ، تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، تیری ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ تو امت میں جو جس لائن سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی بچیوں کی حفاظت فرما، امت کی ماؤں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، امت کے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، اے اللہ جس لائن سے فتنے اٹھ رہے ہیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، حضرات تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔